السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 35. آپ نور محمد سے یہاں ہی ملے، لوٹن میں؟ میرا سارا واقعہ سن لینے کے بعد سلمان حیدر نے مجھ سے ہی پہلا سوال پوچھا تھا. نور محمد سونے کے لیے چلا گیا تھا. وہ قصوں کہانیوں سے، لفظوں آوازوں سے، دوست احباب سے متاثر ہو کر اپنا وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں تھا. وہ اپنے مقررہ وقت پر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا. میرے فلیٹ میں بھی ابھی ہم دونوں ہی رہائش پذیر تھے. مجھے سلمان حیدر سے بات کرنے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں تھا. میں نے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کا چہرہ دیکھا. وہاں بے یقینی کے گھنے بادل چھائے تھے. مجھے حیرانی نہیں ہوئی. وہ ایک صحافی تھا اور میں ایک ناولسٹ. وہ سچ میں جھوٹ ملا کر زیبائش داستان کا عادی تھا، جبکہ میں جھوٹ میں سچ ملا ملا کر یہی کام ایک عرصے سے کر رہا تھا. میں جانتا تھا اسے آسانی سے میری بات کا یقین نہیں آئے گا. مجھے اس کا انداز برا بھی نہیں لگا تھا جب تک کہ اس نے دوسرا سوال نہیں کیا تھا. آپ اس شخص سے یہاں ہی پہلی بار ملے. آپ نے اسے پہلی بار یہیں کہیں دیکھا اور آپ اس سے بے تحاشا متاثر ہو گئے، اتنے کہ آپ نے کنورٹ ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایسی کہانیاں لکھ کر دولت تو کما سکتے ہیں لیکن نیکیاں نہیں؟ میں متاثر نہیں ہوا. اس نے صاف گوئی سے کہا. مجھے وہ شخص زہر لگا. مجھے ہمیشہ وہ لوگ برے لگتے تھے جو میرے انداز میں بات کر کے مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ اس کے پیشے کا تقاضا تھا. میں آپ کی بے یقینی کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ میں نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا. وہ ابھی تک نور محمد کا دوست ہونے کی وجہ سے میرے لیے اہم رہا تھا، لیکن اب یہ اہمیت ختم ہونے لگی تھی. وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا. میرے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ وہ المہاجرون کے لیے کام کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، اپنی شخصیت کو چھپا رہا ہے. وہ جھوٹا ہے. اس نے کہا تھا. آپ نور محمد کو جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تڑپ کر پوچھا تھا. وہی نہیں، آپ بھی جھوٹے ہیں. آپ احمد معروف نہیں ہیں. آپ کنورٹ نہیں ہوئے ہیں. آپ کا نام بل گرانٹ ہے. آپ اپنے ناول کے لیے مواد حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو استعمال کر رہے ہیں. آپ نور محمد کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ ایک شخص جس کی زبان سے آپ واقف نہیں ہیں، جو اپنی بات آپ کو سمجھانے کے لیے 4 دفعہ جھٹکا کھاتا ہے اور بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی، جس کا نام نسب آپ جانتے نہیں، جس کا رنگ بھورا ہے، اور شاید یہ وہ پہلا بھورا شخص ہوگا جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ ایک ہی برتن میں کھانا بھی کھا لیتے ہیں. آپ کے لیے اتنا اہم کیسے؟ کیوں؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر میری جانب دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں حقارت تھی. مجھے انتہائی برا لگا، لیکن میں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا. وہ مجھے راشسٹ سمجھ رہا تھا. میں پھر بھی صبر کر رہا تھا. میں اگر یہ نہ کرتا تو مجھے حیرت ہوتی. میں نے اتنے مہینوں میں برداشت کرنے کے علاوہ اور کیا ہی کیا تھا؟ آپ کے اسی سوال کا جواب تو عہد الست ہے، میں نے کہا تھا. اس کے چہرے پر تحقیر و تضحیک بڑھی تھی. اب کی بار میں نے پرواہ نہیں کی تھی. میں اگر ایک شخص کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا تو میں آئندہ دنیا کو کیسے مطمئن کرنے والا تھا؟ میں احمد معروف نہیں ہوں، میں بل گرانٹ ہوں. یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ میں نور محمد کو استعمال کر رہا ہوں. میں نے عہد الست میں اپنی ہی کہانی لکھی ہے اور میرے دل میں دین اسلام کی بہت عزت ہے. میں نے اپنی زندگی میں جو پہلا اہم نکتہ سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ قدرت نے انسان کو بشر بنایا ہے. وہ فطرتاً نیکی سے تسکین اور بدی سے ترغیب لیتا ہے. یعنی وہ ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ نیکی سے خوش ہوتا ہے اور بدی اس کو اپنی جانب راغب کر لیتی ہے. یہی فطری کشمکش دنیا میں اس کے تعاقب میں رہتی ہے.
زندگی اسی کشمکش کے توازن کا نام ہے۔ یہ توازن آپ کو سکھاتا کون ہے؟ بے شک مذہب ہی آپ کو یہ توازن سکھا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ مذہب دنیا کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ میں نے اپنا پہلا ترب کا پتا پھینکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چبھتی ہوئی روشنی ناقابل برداشت ہوئی تھی۔ آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ مجھے اس کے لہجے کی تلخی پر غصہ آیا۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے میرا موقف واضح کرنے دیں۔ میں مذہب کے متعلق وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مذہب یا مذاہب غلط ہوتے ہیں نہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی آسانی کے لیے ہی وجود میں آئے ہیں۔ یہ دنیا کے میکینزم کو سمجھانے اور چلانے کی مینول بک ہے۔ یہ دنیا کا منشور ہے، اور یہ بات دنیا ہر 100 سال بعد بھول جاتی ہے۔ اگلے 100 سال بعد وہ اس بحث میں گزار دیتی ہے کہ مذاہب کو کس طرح دنیا کا سب سے بڑا ناسور قرار دیا جائے۔ سائنس کو، سوشل سائنسز کو، ٹیکنالوجی کو مذہب کے مقابلے میں 10 میں سے 10 نمبرز دے کر دنیا پر رائج کر دیا جائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہتا ہے۔ اس لیے بعد کے آنے والے 100 سال وہ ایک بار پھر مذاہب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ ورغلایا جا سکتا ہے، وہ ورغلائے جانے کے بعد پچھتا بھی سکتا ہے۔ یہی انسانی چلن ہے۔ وہ جنت سے اپنی اسی فطرت کی وجہ سے بے دخل کیا گیا، اور وہ جنت کے حصول کے لیے بھی اسی فطرت کی وجہ سے سرگرداں رہتا ہے۔ آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ انسانوں کے درمیان سب سے مشترک چیز یہی فطرت ہے، اور دنیا لاتعداد انسانوں کی رہائش گاہ ہے، کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یہ بات حتمی ہے۔ وہ دنیا میں اکیلا آتا ہے، لیکن دنیا میں اکیلا رہتا نہیں ہے۔ ہر علم، ہر مذہب اور سائنس متفق ہے کہ انسان یا دوسرے جاندار بھی یکتائی نہیں جھیل سکتے۔ یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ انسانوں کو انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان ملتے ہیں تو خاندان بنتے ہیں، خاندان مل کر معاشرہ بناتا ہے، اور معاشرے سے ریاست بنتی ہے، اور ریاستیں مل کر دنیا بناتی ہیں۔ یعنی انسان اس پوری دنیا کی بنیادی اکائی ہے، لیکن اکائیاں مل کر ہی ایک پورا نظام بناتی ہیں۔ ان اکائیوں کو جوڑنے اور متحد رکھنے کے لیے انسانیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھانت بھانت کے انسان، کالے انسان، بھورے انسان، سفید انسان، سمندر کے اس طرف کے انسان، سمندر کے اس طرف کے انسان، محبت کی میٹھی بولی بولنے والے انسان، کڑوے سچ کے تلخ لہجے والے انسان، اس دنیا میں اسی انسانیت کی وجہ سے متحد رہ سکتے ہیں۔ انسانیت کو اگر دنیا سے عنقا کر دیا جائے تو پھر یہ دنیا ہی جہنم ہے، جبکہ انسان اس دنیا میں جنت پانے کے لیے آیا ہے، اس دنیا کو جہنم بنانے کے لیے نہیں۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان رنگ، نسل، زبان سے ماورا ہو کر اس دنیا میں رہے۔ وہ اگر اس امتیاز سے نکلیں گے تو ہی چین و سکون سے رہ پائیں گے۔ یہی انسانیت کا پہلا درس ہے، پہلا اصول ہے، جبکہ دین اسلام اس درس پر مکمل ہوتا ہے۔ انسانیت جس مقام سے پہلا قدم اٹھاتی ہے، دین اسلام اس قدم پر اپنا سفر ختم کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، واضح طور پر انہوں نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یعنی رنگ، نسل اور زبان کی ہر برتری کو رد کر دیا گیا۔ رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں، اور انسان کو جج کرنے کا صرف ایک معیار ہے، اور وہ معیار تقویٰ ہے۔ آپ یا میں کون ہوتے ہیں نور محمد کو یا کسی بھی اور XYZ کو ایسی باتوں کی بنیاد پر جج کرنے والے؟ یہ کام تو اللہ بھی نہیں کرے گا، تو کیا ہم اللہ سے بڑے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ اب چپ تھا، اور اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ میں نے اس مذہب کو پڑھ کر اور پرکھ کر یہی سیکھا ہے کہ یہاں سب برابر ہیں، اور انسانوں میں امتیاز کرنے والی واحد چیز تقویٰ ہے۔ تقویٰ وہ لٹمس پیپر ہے جس کی بنیاد پر انسان کو جانچا جا سکے گا کہ آیا وہ مومن ہے یا نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے معیار ہیں، اور وہ اسی لٹمس پیپر یعنی تقویٰ کے ذریعے جانچیں گے کہ ہم میں سے مومن کون ہے۔
ہمیں انسانوں کو جانچنے کا، جج کرنے کا اول تو اختیار ہی نہیں ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہیں جج کرنا ہی ہے تو کم از کم معیار تو کوئی ڈھنگ کا ہو۔ انسان اگر مومن ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، آپ میرے یا میرے مذہب کے متعلق سوال مت کیجیے۔ میں غدار نہیں ہو سکتا اور نور محمد جھوٹا نہیں ہے۔ میں نے اتنے عرصے اس شخص کے ساتھ رہ کر یہی دیکھا ہے کہ وہ ایک متقی انسان ہے۔ اب آپ کی باری ہے، آپ خود یہ لٹمس پیپر استعمال کر کے جان لیجئے کہ نور محمد کتنے جھوٹے اور کتنے سچے ہیں۔ اس لٹمس پیپر یعنی تقویٰ کو حاصل کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، یہ بھی آپ ہی بتا دیجئے۔ سلمان حیدر میری ساری بات سننے کے بعد بولا تھا، اور اب کی بار میں مسکرایا۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ تقویٰ اسے حاصل ہوتا ہے جسے اکملیت حاصل ہوتی ہے، میں نے کہا تھا۔ اکملیت؟ اس نے استفہامیہ انداز میں دہرایا۔ اب کی بار میں پھر مسکرایا تھا۔ یہی تو وہ ترک کا پتہ ہے جو مجھے نور محمد کے ساتھ رہنے سے ملا، اور یہی تو وہ ترک کا پتہ ہے جو میں اپنے ناول میں استعمال کرنے والا ہوں۔ میں نے طمانیت والی گہری سانس بھری تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسا سرخرو ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے فلاح اور کامیابی میں فرق سمجھ آ گیا تھا۔ میرے ساتھ آئیے۔ میں نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ مجھے اندر داخل ہوتے ہوئے کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے میری حسیات مجھے کچھ اشارہ کر رہی ہوں۔ میں اپنی الماری کی طرف بڑھا تھا۔ الماری کا پٹ کھولتے ہی مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میرا چرمی بیگ جس میں عہد الست کا مکمل مسودہ تھا وہ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ میں تھک سے رہ گیا۔ اسی دوران ایک زوردار آواز سنائی دی تھی، جیسے کچھ گرا ہو۔ میں پیچھے مڑا تھا۔ سلمان حیدر عقب میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا یا سمجھنے کی کوشش کرتا، میرے سر کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ میرے سر پر کسی چیز سے وار کیا گیا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے تاریکی چھانے لگی تھی۔ میں نے بیڈ کے گراؤنڈ کا سہارا لینا چاہا، لیکن میں خود کو سنبھال نہیں پایا تھا اور فرش پر گر گیا تھا۔ ہوش و حواس کے غائب ہونے سے پہلے میں نے دیکھا تھا، فرش پر کوئی اور بھی گرا ہوا تھا۔ یہ نور محمد کی کہانی ہے، مس صفیہ مشہود نے اپنے پین کو دونوں ہاتھوں میں گھماتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا تھا۔ نور محمد؟ شہروز نے سر ہلاتے ہوئے دہرایا تھا۔ یہ مس مشہود کے ساتھ اس کی پہلی اور آخری میٹنگ بھی تھی۔ اس کے بعد اسے لندن فلائی کر جانا تھا۔ اسے تمام تر مواد ای میلز کے ذریعے ڈیلیور کر دیا گیا تھا۔ اس نے سرسری جائزہ لیا تھا۔ یہ شخص ایک دہشت گرد ہے اور اسلامی جہادی تنظیم المہاجرون کے لیے کام کرتا ہے۔ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، ایک برطانوی ناولسٹ بل گرانٹ، جو اپنے کسی ناول کے لیے ریسرچ کرتے ہوئے اس تنظیم تک پہنچا تھا اور اس کا مقصد ان کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا تھا، کو نور محمد نے اغوا کر لیا تھا۔ اس کے بعد سے بل گرانٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک مفروضہ ہے کہ وہ المہاجرون کے پاس زندہ موجود ہے اور اب انہی کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ اس بات کے بھی امکان ہے کہ شاید اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈاکیومنٹری اسی موضوع کے گرد گھومتی ہے۔ یہ حقیقی کہانی ہے، لیکن اسے علامتی کہانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں چند پاکستانی بھی ان لوگوں کے ساتھ ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ آپ اگر سب کچھ دیکھ لیتے تو شاید اندازہ ہو جاتا کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایجنسیز بھی کوئی رول پلے کر رہی ہیں۔ اس کا دورانیہ 90 منٹ ہے اور اس پر کافی کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ مس صفیہ اسے اپنی طرف سے بہت اچھے طریقے سے بات سمجھا رہی تھی، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ افغانی ہے یہ شخص؟ شہروز نے سر ہلاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اسے چند دن پہلے تمام تر چیزیں ای میل کے ذریعے بھجوا دی گئی تھیں، لیکن وہ اپنی دوسری مصروفیات میں بھول گیا تھا۔ اگلے ہفتے اس کی فلائٹ تھی اور وہ لندن جانے کے لیے کافی پرجوش تھا۔ اس مصروفیت میں باقی ہر کام اس نے پسے پشت ڈالا ہوا تھا۔ پاکستانی ہے، 30-35 سال عمر ہے۔ کیا میں آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیل بتاؤں؟
وہ اس کے چہرے پر تجسس دیکھ کر سوال کرنے لگیں۔ شہروز نے سر ہلایا۔ یہ شخص یہیں لاہور کا رہنے والا تھا، یہاں کے ہی اسکول کالج وغیرہ میں پڑھا تھا، لیکن ذہنی طور پر پسماندہ تھا۔ ان کے والد یہاں کسی کالج میں پڑھاتے رہے ہیں۔ وہ بنیاد پرست مسلمان ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت گھٹے ہوئے انداز میں کی تھی۔ وہ افغانستان میں طالبان کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان کا بیٹا بچپن سے ہی مار دھاڑ والے رجحانات رکھتا تھا۔ کالج میں کلاس فیلوز کے ساتھ اور گھر میں ماں باپ کے ساتھ بھی اس کے فسادات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ یہ کس علاقے کا رہنے والا ہے؟ والد کے ویئر اباؤٹس کا ذکر ہے اس میں؟ آپ مجھے ان کے والد یا کالج وغیرہ کا نام بتا سکتی ہیں؟ شہروز نے یہ ظاہر کرنے کو کہ وہ مس مشہود کی بات کو بہت انہماک سے سن رہا ہے، ایک سوال برائے سوال کیا تھا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل اس فائل میں موجود ہے جو میں نے آپ کو ای میل کر دی ہوئی ہے۔ ذیلی لنک بھی دیے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے فوٹیجز بھی ہیں، سوال جواب کے سیشن بھی ہیں، المہاجرون کا کردار، EDL کا کردار، سب کچھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ آپ ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیں گے تو ہر سوال کا تسلی بخش جواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو باقی جو تفصیلات درکار ہوں گی وہ بھی فراہم کی جائیں گی۔ ہمارا ایک نمائندہ وہاں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ وہ آپ کی ہر معاملے میں معاونت کرے گا۔ آپ کو اس کے ساتھ مل کر المہاجرون کے چند لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے ان کی رائے لینی ہے، اور پھر آپ کو فائنل رپورٹ سر آف بن سلمان کو کرنی ہے۔ آپ کا کام زیادہ نہیں ہے، آپ کو ٹور انجوائے کرنے کا بہت وقت ملے گا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ شہروز نے عادتاً سر ہلایا تھا۔ اس نے ابھی تک وہ کیس سٹڈی ہی نہیں کیا تھا جس کی بات مس مشہود کر رہی تھیں، اس لیے وہ زیادہ سوالات سے احتراز برت رہا تھا۔ اس ڈاکیومنٹری کا نام نہیں پوچھا آپ نے؟ مس مشہود نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں پوچھنے ہی والا تھا، وہ یہی کہہ سکا۔ عہد الست۔ شہروز نے یہ لفظ پہلے نہیں سنا تھا۔ میں تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ شہروز نے پاؤں کی مدد سے جھولے کی رفتار کو تیز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ اور زارا آبنوسی جھولے پر بیٹھے تھے۔ اس کی صبح 4 بجے کی لاہور سے فلائٹ تھی۔ پہلے احسان ماموں الگ فلائٹ سے واپس جانے والے تھے، لیکن سب لوگوں کے اصرار پر وہ مزید کچھ دن کے لیے رک گئے تھے۔ اس لیے اب شہروز اور چاچو احسان ایک ہی فلائٹ سے جا رہے تھے۔ اس لیے شہروز 2 دن پہلے ہی کراچی سے آ گیا تھا تاکہ سب کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل سکے۔ اس مقصد کے لیے رات کے کھانے پر زارا اور اس کے پاپا بھی مدعو تھے۔ اس قسم کی دعوتیں ان کے خاندان میں بہت پرلطف ہوا کرتی تھیں۔ مہروز بھائی، ڈیڈی اور احسان چاچو سب ہی چٹکلے سنانے اور گپ شپ لگانے میں ماہر تھے، لیکن زارا کی ممی کے انتقال کے بعد چونکہ وہ سب ایک ساتھ پہلی بار اکٹھے ہوئے تھے، اس لیے ماحول ابتدا میں افسردہ ہی رہا تھا۔ انہی کا تذکرہ ہوتا رہا۔ زارا کا دل بھی بوجھل ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ یہ گھر شہروز لوگوں کا آبائی گھر تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی جدید طرز پر تزئین و آرائش ہوتی رہی تھی، چیزیں آتی رہی تھیں اور چیزیں جاتی رہی تھیں، لیکن یہ آبنوسی جھولا وہیں کا وہیں رہا تھا جو شہروز کے دادا نے گھر کے عقبی برآمدے میں بہروز کی پیدائش پر نصب کروایا تھا۔ یہ گھر کے سب بچوں کی توجہ کا مرکز رہا تھا۔ اب بھی بہروز بھائی کی بیٹی عبیرہ اس پر بیٹھ کر گھر گھر کھیلتی رہتی تھی۔ بولو نا۔ اس کو خاموش پا کر شہروز نے اس کے کندھے کو ٹھہوکا دیا تھا۔ سوچ رہی ہوں کہ کیا منگواؤں، اب تو سب کچھ یہاں بھی مل جاتا ہے۔ سوئس چاکلیٹس لے آنا، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ شہروز نے اس کی جانب دیکھا، وہ بظاہر اداس تو نہیں لگ رہی تھی۔ صرف چاکلیٹس؟ اتنی دور سے تمہارے لیے صرف چاکلیٹس لاؤں گا تو ناک نہیں کٹ جائے گی میری؟ بلا تکلف فرمائش کرو یار، اب تو میں کافی اچھی اماؤنٹ کما رہا ہوں۔ وہ اس کے مزاج کو شگفتہ کرنے کی خاطر بولا تھا۔ اچھا تو پھر بریسلیٹ لے آنا پلیٹینم کی، جس میں تقریباً 100-200 ڈائمنڈز جڑے ہوں۔ وہ بھی شرارتی انداز میں بولی تھی۔ او تیری خیر، 100-200 ڈائمنڈز کچھ زیادہ نہیں ہو جائیں گے؟ وہ ہنسا تھا۔
صحافی اور سیاست دان کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہوتا، ان کا تو یہ حال ہے کہ پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ وہ ابھی بھی اسے چڑھا رہی تھی۔ شہزاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ جی نہیں، صحافی کو اس کی محنت کے پیسے ملتے ہیں، جبکہ سیاست دان ڈاکٹرز کی طرح ہوتے ہیں، دوسروں کی محنت کے پیسوں سے جیبیں اور گھر بھرتے ہیں۔ تمہیں ایسا کہنا چاہیے تھا کہ ڈاکٹرز اور سیاست دان کا یہ حال ہے کہ پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ وہ اسی کے انداز میں بولا تھا۔ تم ڈاکٹرز سے جلتے ہو، اور کوئی بات نہیں، ورنہ تم بہتر جانتے ہو کہ مسیحائی کس قدر مقدس پیشہ ہے۔ وہ جھولے کو پاؤں پر زور دیتے ہوئے جھلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شہروز نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ جھولا ہلنے لگا تھا۔ اسی لیے تم نے ایک عرصے سے ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی نا؟ شہروز نے کہہ تو دیا، لیکن پھر یکدم ہی اسے احساس ہوا کہ اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے ریزائن کر دیا شہروز، وہ برا منائے بغیر سکون سے بولی تھی۔ شہروز نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اس نے اس سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہ وہی زارا تھی جو ایک ببل گم بھی اس سے پوچھے بغیر نہیں خریدتی تھی۔ زارا، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں اور اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ وہ واقعی حیران تھا۔ تم خود ہی تو کہتے رہتے ہو کہ اپنے فیصلے خود کرنا سیکھو، اپنی عقل استعمال کرو۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اس فیصلے میں عقل استعمال کی ہے تم نے؟ وہ چڑ کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ اس ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی۔ شہروز کو اس کا لاپرواہ انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک بار پوچھ لیتی، مجھ سے مشورہ کر لیتی، وہ سابقہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ زارا نے اس کی جانب دیکھا اور پھر چند لمحے دیکھتی رہی۔ یہی بہتر ہے میرے لیے، میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب میں صرف وہی کروں گی جو میں ٹھیک سے کر پاؤں گی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اچھا، تو پھر یہ بھی بتا دو کہ تم ٹھیک سے کیا کر سکتی ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زارا کو اس کا طنز اچھا نہیں لگا۔ میں وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہوں جو اب تک خراب کرتی آئی ہوں۔ میں بری ڈاکٹر نہیں ہوں شہروز، برا وہ سیٹ اپ تھا جو مجھے کھل کر اپنی توانائی استعمال نہیں کرنے دے رہا تھا۔ میں ہاسپٹل کی ٹانگ کھینچنے والی سیاست کا شکار ہو کر بھول ہی گئی تھی کہ میں بھی ایک اچھی ڈاکٹر ہو سکتی ہوں۔ میں اپنے ذاتی مسائل میں گم ہو کر بھول گئی تھی کہ زندگی میں کچھ کارآمد بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے مریضوں سے، ضرورت مندوں سے زیادہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی دلجوئی میں اپنی طاقت صرف کی۔ میں نے ہمیشہ زندگی میں خوش ہونے والی چیزوں پر شکر گزار ہونے کے بجائے ناخوش ہونے والی چیزوں کا ماتم کیا ہے۔ اب میں یہ سب مزید نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اسے اپنے پلانز بتا رہی تھی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں اپنا ایک کلینک بنوا رہی ہوں رائے ون میں، میٹرنٹی ہاسپٹل کی طرز پر۔ ابھی چھوٹے پیمانے پر شروع کروں گی اور پھر دیکھوں گی آہستہ آہستہ دائرہ کار بڑھاتی جاؤں گی، اس نے مختصراً بتایا تھا۔ لاہور والے ہاسپٹل کا کیا کرو گی؟ یہ بھی ایک اہم سوال تھا۔ میں صرف فیصل ٹاؤن والا ہاسپٹل دیکھوں گی۔ وہاں آنٹی تحریم ہیں، بہت اچھی سرجن ہیں، 2 ڈاکٹرز نئے ہائر کیے ہیں۔ میں بھی ہفتے میں 3 دن فیصل ٹاؤن ہوا کروں گی اور 3 دن رائے ون۔ فیصل ٹاؤن کا اسٹاف اچھا ہے، پاپا بھی دھیان رکھیں گے۔ وہ سب مجھ سے کہیں زیادہ اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں ہاسپٹل۔ اس کے علاوہ تو باقی سب میں پہلے ہی چھوڑ چکی ہوں۔ زارا نے پھر جھولا جھلایا تھا۔ اس بار شہروز نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ سوچ لو زارا، یہ ایک احمقانہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ جاب کی تو خیر تھی، لیکن لاہور میں تمہارے ہاسپٹل کا ایک نام ہے، اچھی ساکھ ہے، شہرت ہے، چلا چلایا سیٹ اپ ہے، آمدنی کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ یہ سب کسی اور کے حوالے کر کے تم خود ایک دور دراز علاقے میں سروسز فراہم کرنے چلی جاؤ گی، تمہیں کیا ملے گا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سکون، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ سکون سے پیٹ نہیں بھرتا زارا، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا۔ یہ 21ویں صدی ہے،
جذباتی ہو کر فیصلے کرنے والوں کی کامیابی کے چانسز 0 نہ بھی ہوں تو 0 کے قریب ترین ضرور ہوتے ہیں۔ زندگی کوئی فلم نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے، اور اسے کھلی آنکھوں سے ہوش مندی سے جینا ہی کامیابی ہے۔ مجھے فلاح چاہیے شہروز، اور فلاح کا مفہوم کچھ بھی ہو، اس کا مقصد کامیابی ہی ہے، سکون ہی ہے۔ انسان کو جس کام میں سکون ملے وہی فلاح کا ذریعہ ہے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں اور میں بہت پرجوش ہوں شہروز، پلیز تم میرا ساتھ دو۔ یہ میری زندگی کا وہ واحد فیصلہ ہے جو میں نے اپنی مرضی سے کسی کے دباؤ میں آئے بغیر کیا ہے۔ زارا اس کی بات کاٹ کر اسے اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہروز نے گہری سانس بھری۔ وہ بلا شبہ اس کے فیصلے سے ناخوش تھا۔ اس مقصد کے لیے شہر سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہیں اپنے ہاسپٹل میں یہ سب فلاحی کام کر سکتی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا۔ زارا نے جانچنے کی کوشش کی کہ آیا وہ ابھی طنز کر رہا ہے یا اس کا موقف جاننا چاہتا ہے۔ ہاسپٹل میں آنٹی تحریم کے بھی شیئرز ہیں، باقی بہت لمبا چوڑا اسٹاف ہے، سب کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، لیب بھی ہے، وہاں یہ آئیڈیا فیزیبل نہ ہوتا۔ رائمنڈ میں میرے کچھ اچھے دوست ہیں جو میری معاونت کریں گے، اسی لیے میں نے وہ علاقہ چنا ہے۔ شہر سے دور ہے، وہاں ایک اچھے میٹرنیٹی ہاسپٹل کی ضرورت بھی ہے۔ تم پریشان مت ہو، تم جب لندن سے واپس آؤ گے تو میں سب سیٹ کر چکی ہوں گی اور اتنے اچھے طریقے سے اپنا پروجیکٹ چلا رہی ہوں گی کہ تم شاباش دیے بنا نہ رہ سکو گے۔ وہ مسکرائی تھی۔ رائیونڈ میں تمہارے کون سے دوست ہیں؟ میں تو نہیں جانتا کسی کو۔ شہروز حیران ہوا۔ تم نہیں جانتے؟ تم ابھی لندن جاؤ، اپنا ٹرپ انجوائے کرو، جب واپس آؤ گے تو میں تمہیں ملواؤں گی۔ زارا نے گرم جوشی سے کہا تھا۔ نہیں، وہ قطعیت بھرے لہجے میں بولا، میں مزید حماقت افورڈ نہیں کر سکتا۔ تم مجھے ابھی بتاؤ کہ کن لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہو تاکہ میں پتہ کرواؤں کہ کیسے لوگ ہیں۔ ایک تو تم مجھے فلائٹ سے پہلے بتا رہی ہو، اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، لیکن میں بہروز بھائی سے کہتا ہوں وہ اپنے آفس میں سے کسی کی ڈیوٹی لگائیں اور پتہ کریں کہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کر آنسا زائرہ خدمت خلق کرنے جا رہی ہیں۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیسے کیسے گھاگ لوگوں سے بھری ہے۔ تم نے بہت غلط کیا، تمہیں یہ سب کرنے سے پہلے مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ وہ واقعی کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ زارا کو بڑی خوشی ہوئی کہ وہ اس کی اتنی پرواہ کر رہا ہے۔ تم پریشان مت ہو، اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں، اچھے برے کی تمیز آ گئی ہے مجھے، چھوٹی بچی سمجھنا چھوڑ دو۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کے چہرے پر شرارت بکھری تھی۔ اچھا تو کیا کروں؟ تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دوں؟ یہ میں نہیں کر سکتا، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ تنک کر بولا تھا، ایسی تنک مزاجی جس میں محبت کے سب رنگ تھے۔ زارا نے جھولے پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم بس ناراض مت ہو، تم صرف مجھے گڈ لک وش کرو، میرا حوصلہ بڑھاؤ، ایسا تاثر مت دو کہ میں کچھ غلط کرنے جا رہی ہوں، اور فرض کرو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو بھی گیا تو میری آخری غلطی سمجھ کر درگزر کر دینا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بولی تھی جہاں واضح طور پر ناپسندیدگی تھی۔ شہروز بھی اس کی جانب دیکھتا رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس بھری۔ وہ اتنی مطمئن لگ رہی تھی۔ پھوپھو کے انتقال کے بعد اب مصروف رہنے کے لیے زارا کچھ بھی کرتی اس کے لیے اچھا ہی تھا۔ وہ کم از کم اس ڈپریسڈ فیس سے باہر آ رہی تھی۔ یہ بات قابل اطمینان تھی۔ گڈ لک۔ خدا نہ کرے کہ تمہارے ساتھ کبھی کچھ بھی غلط ہو، ورنہ میرا کیا ہوگا؟ اتنی بے وقوف لڑکی دوبارہ ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا میرے لیے۔ اچھی بات ہے کہ تم اپنے فیصلے کرنے اور ان پر قائم رہنے جتنی خود مختار ہو گئی ہو۔ میں خوش ہوں تمہارے لیے۔ وہ چڑھا بھی رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ تو پھر تم میرے لیے ڈائمنڈ بریسلٹ لے آؤ گے نا؟ وہ بھی مسکرائی تھی۔ تم اگر تھوڑی سی بھی خوبصورت ہوتی تو شاید لے ہی آتا، اب تو سوچنا پڑے گا۔ وہ پھر سابقہ پرانی ٹون اپنا کر بولا تھا۔ مجھے خوبصورت ہونے کا ہنر بھی آ گیا ہے۔ عاجزی شخصیت کا سنگھار ہے
اور سنگھار انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے. تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں عاجزی اپنا لوں گی تو بہت خوبصورت ہو جاؤں گی. تم بریسلیٹ لے آنا. اس کے لفظوں پر کسی اور کے لفظوں کا سایہ تھا. شہروز اس کی جانب دیکھتا ہی رہ گیا. اب تو خرچہ کرنا ہی پڑے گا، لیکن خدا را ضرورت سے زیادہ یہ والا سنگھار نہ کر لینا. بات کہیں 100-200 ڈائمنڈز کے بریسلیٹ سے 400 ڈائمنڈز والے نیکلس تک نہ پہنچ جائے. وہ ہنستے ہوئے اسے چڑھا رہا تھا. زارا نے اس کا ساتھ دیا تھا. عہد الست ہر انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے. نور محمد نے لکھا ہی نہیں تھا، یہ امر دل سے تسلیم بھی کر لیا تھا. یہ اس دن کی بات تھی جب نور محمد رات بھر سو نہیں پایا تھا. اس نے اپنے پاس موجود تمام تر مواد متعلقہ شخص کو بھیج دیا تھا. اصولاً اس کے دل کا بوجھ ختم ہو جانا چاہیے تھا، اسے پرسکون ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. ایسا کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس کے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا. کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے اور اس کی ہمت بھی. جب سے زین العابدین نے اسے بتایا تھا کہ کوئی پاکستانی اس کے بارے میں پوچھتے ہوئے لوٹن تک آ پہنچے ہیں، اس کے حواس گم ہوئے جا رہے تھے. ہر چیز پہلے دن کی طرح یاد آنے لگی تھی. ہر وہ چیز جو اس نے بھولنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی. سونے پر سہاگا وہ خواب تھا جو اسے نہ صرف نیند سے جگا دیتا تھا بلکہ حد سے زیادہ مضطرب بھی کر دیتا تھا. اس کا دل بے چین تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آنسو اس کی پلکوں سے گال پر اتر آیا تھا. ایک اکیلا تنہا آنسو. جب انسان تنہائی نہیں سہ سکتا تو آنسو کی کیا اوقات؟ تنہائی یہ جتا دیتی ہے کہ یکتائی سکھ نہیں ہے، یہ صرف رب سہ سکتا تھا. سو ایک کے بعد ایک نم موتی گالوں کو تر کرنے لگا. یہ شاید اس کی زندگی میں بہت سالوں بعد ہوا تھا کہ وہ ایسے رویا تھا. اس کا لیپ ٹاپ میز پر پڑا تھا. اس کا کام باقی تھا. حوصلہ ختم ہو چکا تھا. 2006 سے 2012 وقت اس کے لیے کچھوے کی رفتار سے چلتا رہا تھا. اس نے ایک نقاب پہن رکھا تھا اور وہ لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے جو اسے جانتے تھے، جو یہاں اسے واقعی جانتے تھے. وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اسے جانتے ہیں، کہ ان لوگوں کی غلطی نہیں تھی کہ وہ اسے پہچانتے نہیں تھے. یہ اس کی اپنی مہارت تھی کہ اس نے خود کو ان میں اتنا رچا بسا لیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان میں سے ہے. وہ بہت بے دلی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا. اس نے اپنا ضروری سامان رات ہی ایک بیگ میں منتقل کر لیا تھا. ضروری کاغذات بھی رکھ لیے تھے. اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی تھی. وہ انتظار کر رہا تھا کہ اس کے روم میٹس چلے جائیں تو وہ بھی گھر سے نکلے. باتھ روم وغیرہ سے فراغت کے بعد وہ اپنے لیے کافی بنا کر واپس کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ زین العابدین آ گیا. آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زین العابدین نے نہ جانے کس چیز کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ شاید وہ کہیں جا رہا ہے. نور محمد چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جیسے اس کی بات سمجھ نہ سکا ہو. آپ کا بیگ پڑا تھا نا، میں سمجھا شاید کہیں جا رہے ہیں. وہ اطمینان سے اس کے پلنگ پر بیٹھ گیا تھا. نور محمد نے ناپسندیدگی سے اس کے انداز کو دیکھا. اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی الماری میں منہ گھسا کر کچھ دوسری ضروری چیزیں ایک چھوٹے بیگ میں منتقل کرنے لگا تھا. اس نے زین العابدین کی جانب پشت کر لی تھی. اس کی الماری کا ایک پٹ پورا کھلا تھا. اس نے اسے بھی بند کر دیا تھا. وہ اس کے سامنے اپنی چیزیں بھی سمیٹنا نہیں چاہتا تھا. زین العابدین کو وہ کافی پسند کرتا تھا. وہ اچھا انسان تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نور محمد اس سے اپنی ہر بات شیئر کرتا. وہ اپنے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا. تم اب جاؤ یہاں سے، میں کچھ مصروف ہوں، اس نے رکھائی سے کہا تھا. زین العابدین کو اس کے انداز سے حیرانی نہیں ہوئی تھی. وہ سب اس کے مزاج کے اتار چڑھاؤ سے آگاہ تھے اور اس کے عادی ہو چکے تھے. مجھے دراصل کچھ رقم چاہیے تھی. آپ جانتے ہیں میری ایک شفٹ ختم ہو گئی ہے. مجھے گھر پیسے بھیجوانے ہیں. میں آپ کو اگلے مہینے لوٹا دوں گا. وہ سادہ سے انداز میں مدعا بیان کر رہا تھا. وہ پہلے بھی نور محمد سے پیسے لیتا رہتا تھا. وہ
وہاں پر میز پر والیٹ رکھا ہے، لے لو، نور محمد نے سابقہ انداز میں کہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ وہاں سے جلد از جلد چلا جائے۔ زین العابدین اس کی اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ وہ والیٹ اٹھانا چاہتا تھا لیکن لیپ ٹاپ کھلا دیکھ کر اس نے بلا وجہ بند کرنا چاہا۔ وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن تھا لیکن اس کی لڈ بند نہیں تھی۔ زین العابدین اکثر اس روم کی صفائی ستھرائی کر دیا کرتا تھا۔ نور محمد اسے لیپ ٹاپ کے اوپر گرد پڑ جانے کے خدشے کی وجہ سے اکثر کہہ دیا کرتا تھا کہ اسے کھلا دیکھو تو بند کر دیا کرو، اسی لیے اس نے اسے بند کرنا چاہا تھا۔ تبھی نور محمد پلٹا تھا۔ اس نے زین العابدین کی جانب خفگی بھری نظر ڈالی۔ اس نے گڑبڑا کر فوراً لیپ ٹاپ سے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ آپ چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ وہ غرایا تھا۔ زین العابدین حیران رہ گیا۔ اس نے پہلے کبھی اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے پیسے لیے بنا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نور محمد مردم بیزار تھا لیکن بدتمیز نہیں تھا۔ نور محمد کو بھی کچھ دیر بعد اپنے رویے کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے والیٹ سے کچھ رقم نکالی تھی اور اپنے کمرے کی سیڑھیاں اتر کر ہال میں آ گیا تھا۔ زین العابدین صوفے پر بیٹھ کر موزے پہن رہا تھا۔ نور محمد نے اس کے قریب بیٹھ کر 500 پاؤنڈز اس کی گود میں رکھ دیے تھے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ زین العابدین معافی الضمیر خود ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنے رویے کی تلافی کر رہا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے رقم اٹھائے بنا سوال کیا تھا۔ نور محمد نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنے تاثرات چھپا کر بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں پریشان نہیں ہوں۔ برادر، میں بہت دیر سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کتنے اچھے انسان ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے جب سے آپ کو ان پاکستانیوں کے بارے میں بتایا ہے جو آپ کے متعلق پوچھتے ہوئے آئے تھے، آپ تب سے پریشان ہیں۔ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نور محمد پہلے سے زیادہ حیران ہوا لیکن وہ اب پہلے کی طرح فوراً تردید نہیں کر سکتا تھا۔ آپ پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے نا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ نور محمد منہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ اب کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ آپ نہیں ملنا چاہتے ان سے تو مت ملیے۔ میں بھی پاکستانیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے انداز میں تسلی دے رہا تھا۔ نور محمد کو یکدم ایک خیال آیا۔ آپ ایک کام کرو گے میرا زین العابدین؟ اس نے زین العابدین کی جانب رخ موڑا۔ مر کر بھی کروں گا برادر، آپ کی عزت ہی نہیں کرتا، آپ سے محبت بھی کرتا ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ مجھے پتا ہے جو لوگ کل میرے بارے میں پوچھنے آئے تھے وہ دوبارہ بھی آئیں گے۔ آپ ان سے مل کر انہیں اتنا بتا دیں گے کہ نور محمد مر چکا ہے؟ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ زین العابدین کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جھوٹ نور محمد بھی نہیں بولتا۔ 500 پاؤنڈز اس کی گود میں پڑے تھے۔